میں کہتا ہوں خدا کی قسم اہل سنت حنفی شافی مالکی حنبلی جو کابرین ہیں انہوں نے کچھ نہیں چھپایا. آج کے یہ ملا، یہ آج کے ملا جن کی روٹی روزی جڑی ہوئی ہے ان مسائل کو توڑنے مروڑنے کے ساتھ، یہ چکر دے رہے ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. محترم ناظرین، جہاں پر اللہ وحدہ لا شریک نے میری ذمہ داری میں یہ بھی چیز رکھی ہے کہ میں فضائل اہل بیت اطہار علیہم السلام کو آپ کی خدمت میں رکھوں، وہاں ایک ذمہ داری میری اور بھی ہے کہ میں ان لوگوں کے جھوٹ پکڑ پکڑ کر آپ کی خدمت میں رکھوں جو لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. میں آپ کی خدمت میں ایک کلپ لے کر کے حاضر ہوا ہوں. یہ علامہ صاحب مفتی عبد الواحد قریشی صاحب ہیں، جماعت دیوبند کے نامور خطیب ہیں، بڑے یعنی کہ صاحب بڑے قابل عزت ہیں، قابل احترام ہیں. میرا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی رنجش، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کسی شخصیت کے ساتھ کوئی بغض و عناد والا اللہ کے فضل و کرم سے کوئی معاملہ نہیں ہے. اگر کسی کے ساتھ اختلاف ہے یا میں اس اختلاف کو ریکارڈ کرواتا ہوں تو وہ فقط اس لیے کہ اس کے پیچھے غرض ہوتی ہے سچائی کو سامنے لے کے آنا اور دنیا کی بھلائی کے لیے، اور ان کو دیکھنے والے جو ان کے فالورز ہیں ان کی آگاہی کے لیے کہ یہ آپ کے جو پیر و مرشد ہیں یہ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں. اچھا، یہاں پر ایک سوال کیا جا رہا ہے، ایک جو اکثر اوقات سوال کرنے والے ہوتے ہیں انہیں مصنوعی سائل بنایا جاتا ہے. یعنی یہ جتنے بھی علامہ صاحب ہوتے ہیں نا، ان کو سوالات کے جوابات دینے کا ذرا شوق ہوتا ہے، پھر مصنوعی سوالات سائل بنائے جاتے ہیں، وہ سوال کرتے ہیں، پھر ان کو اپنے طریقے سے مطمئن کرتے ہیں اور پھر جناب وہ سوالوں کے جواب دیتے ہیں اور پھر وہ مطمئن ہو جاتے ہیں اور پھر وہ سوشل میڈیا پہ اس کو پوسٹ کر دیتے ہیں، دیکھیں جی فلاں مولوی صاحب نے اس اتنے مشکل ترین سوال کا جواب دے دیا اور لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے. اگر کوئی آپ کے سامنے وہ بیٹھا ہو کہ جو واقعتاً ہی مخالفت، یہ تو آپ کے اپنے ہی شاگرد کہہ لیں یا اپنے جماعتی کہہ لیں جنہیں آپ نے لکھ کے سوال دیے ہوتے ہیں، بھائی آپ نے کھڑے ہو کے سوال کرنا اور ہم جواب دیں گے، نہ وہ آپ سے کاؤنٹر کویشچن کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، نہ انہیں اگر اختلافات کا پتہ بھی ہو تو وہ آپ کی سائڈ لے جاتے ہیں. ان سے سوال پوچھنا یا ان کو جواب دینا یہ کوئی بڑی بہادری کی بات نہیں ہے. اگر کسی کے سامنے آپ بیٹھے ہوں نا اور آپ سے کوئی سوال کرے وہ جو حقیقی سوال کرنے والا ہے تو پھر جناب آپ کو دن کے تارے نظر آ جائیں. اچھا، یہاں پہ سوال یہ کیا گیا ہے کہ صاحب ہدایہ نے امیر شام کو سلطان جائر کہا ہے اور اس کے بارے میں آپ کا خیال کیا ہے؟ صاحب یعنی الہدایہ جو فقہ حنفی کی فقہ کی بڑی کتابوں میں جس کا بڑا نام ہے ہدایہ شریف، اس کو درس نظامی میں پڑھایا بھی جاتا ہے. تو اس کے حوالے سے نے کہا کہ صاحب ہدایہ نے امیر شام کو جائر، سلطان جائر کہا ہے. آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اب مفتی صاحب کیا جواب دیتے ہیں اور انہوں نے کہاں ڈنڈی ماری ہے انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا اور انشاءاللہ تفصیل سے رکھوں گا. آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ جو علامہ صاحب ہوتے ہیں یہ مصنوعی سائل بنا کے اپنی طرف سے پھر کس طرح ان چیزوں کا جواب دیتے ہیں اور لوگوں کو مطمئن کرتے ہیں. پہلے سن لیں پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. صاحب ہدایہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلطان جائر کہا ہے، تو اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ تو کیا مطلب صاحب ہدایہ ایک صحابی کے بارے میں یوں کہہ دیں تو سلطان جائر کا مطلب تو یہ ہے نا کہ وہ ظالم بادشاہ ہوگا نا. صاحب ہدایہ نے بات کی ہے. آپ جانتے ہیں صاحب ہدایہ کون ہے؟ آپ نے بھی مجھے کہا میں عالم نہیں ہوں. جی. آپ کو ہدایہ پڑھ کے دکھا دو. ہدایہ آپ نے پڑھی ہے؟ دیکھیے. جی نہیں. مفتی صاحب، مفتی عمر صاحب، یہ مسئلہ چل رہا ہے ثم یجوز التقلد من السلطان الجائر. اب آپ کے لیے میں ترجمہ کر دوں. وہ کہتے ہیں عہدہ قبول کرنا سلطان جائر سے، قاضی بننے کا عہدہ یہ جائز ہے. کما یجوز من العادل، جیسے کہ عادل حکمران سے عہدہ قبول کرنا جائز ہے. کیوں؟ لأن الصحابۃ رضی اللہ عنہم تقلدوا من معاویہ رضی اللہ عنہ والحق کان بید علی رضی اللہ عنہ فی نوبتہ. حضرت معاویہ سے صحابہ نے ان کے دور میں عہدے قبول کیے، حالانکہ حق حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں حضرت علی کے ساتھ تھا. ٹھیک ہے. والتابعین تقلدوا من الحجاج وهو کان جائرا. یہ لفظ دیکھیں، جائرا. اور تابعین رحمہم اللہ نے عہدہ قبول کیا قضات کا حجاج سے جبکہ وہ جائر تھا، ظالم تھا. یہ جو کہتے ہیں کہ صاحب ہدایہ نے حضرت معاویہ کو جائر کہا ہے یہ جھوٹ ہے، غلط ہے. انہوں نے جائر کس کے لیے کہا ہے؟ حجاج کے لیے. ویسے تو میں حنفی نہیں ہوں لیکن آپ کو آج ہدایہ پڑھ کے میں آپ کو ہدایہ پڑھ کے دکھاؤں گا اور بتاؤں گا کہ مفتی صاحب نے کہاں پر کام ڈالا ہے اور کیسے بات کی ہے. ذرا سنیں. یہ ہدایہ جلد نمبر 3 ہے، اس کے اوپر وہ لگایا ہے، حاشیہ بھی لگایا ہے. اب میں ان کا بھی نام آپ کو بتا دیتا ہوں حاشیہ کس نے لگایا ہے.
علامہ محمد عبدالحی لکھوی صاحب ہیں، اس پر انہوں نے حاشیہ بھی لگایا ہے. تو اس کی جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر جناب ہے 142 اور 141، دونوں صفحے پر بات آپ کی خدمت میں رکھوں گا. ثم یجوز التقلد من السلطان الجائر. پھر بات چل رہی ہے، اس بحث چل رہی ہے اس چیز پر کہ جائز ہے قبول کرنا سلطان جائر سے عہدہ، کما یجوز من العادل، جس طرح کہ یہ بات عیاں ہے. اب دیکھیں، جس طرح کہ یہ بات عیاں ہے دنیا کے سامنے کہ عادل حکمران سے کوئی بھی عہدہ لینا جائز ہے. اچھا، یہ انہوں نے یہ جو بات کی ہے نا کما یجوز، یہ عمومی بات کی ہے کہ جس طرح دنیا کو پتہ ہے، ہر صاحب علم کو اس بات کا علم ہے کہ عادل حکمران سے کوئی بھی عہدہ ہو اس کو قبول کرنا جائز ہے. اس طرح اب جو میں آپ کو مسئلہ بتانے لگا ہوں وہ آپ بتانے لگا ہوں سلطان جائر سے. اچھا، اس بات پر تو کوئی بحث ہے ہی نہیں. اور یہ جو صاحب ہدایہ کی یہ کتاب ہے نا ادب القاضی، جس باب سے میں پڑھ رہا ہوں، اس پورے باب کو اگر آپ پیچھے پڑھیں نا تو اس میں کسی جگہ پر اس طرح کی کوئی بحث نہیں ہے کہ عادل حکمران سے لینا ہے یا نہیں لینا اس سے کوئی عہدہ. یعنی کہ یہ بات عیاں ہے دنیا کے سامنے، انڈرسٹوڈ ہے، آلریڈی لوگوں کو پتہ ہے کہ جو عادل حکمران ہے اس سے عہدہ لینا اس میں کسی قسم کی پرابلم نہیں. اسی کی طرف صاحب ہدایہ نے اشارہ کرتے ہوئے کما یجوز، جس طرح جائز ہے بلا کسی اختلاف کے عادل حکمران سے لینا، اسی طرح جناب آپ کوئی نہ کوئی اگر کوئی عہدہ ملتا ہے تو آپ لے سکتے ہیں سلطان جائر سے بھی. ٹھیک ہے، لأن الصحابہ تقلدوا من معاویہ. ٹھیک ہے، کیونکہ لأن اب اس کی دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں، جو اس نے پیچھے بات کی ہے اپنی حجت کے بطور حجت پیش کر رہے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عہدے قبول کیے من معاویہ امیر شام سے. وحق کو، اچھا یہ عبارت بڑی قابل غور ہے، مجھے یہ بتائیں یہاں صاحب ہدایہ نے یہ جو بات کی ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ مفتی عبد الواحد قریشی صاحب، آپ سے یہ سوال ہے کہ اس عبارت کا مقصد کیا ہے؟ والحق کان بید علی رضی اللہ عنہ فی نوبتہ، اس معاملے میں حالانکہ حق علی کے ساتھ تھا، جب حق علی کے ساتھ تھا اور حق والا ایک طرف ہے، وہ سلطان نہیں ہے، وہ حاکم نہیں ہے، اور ایک دوسرا حاکم ہے، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ آپ اسے کیا کہیں گے؟ میں کہتا ہوں خدا کی قسم، اہل سنت حنفی شافی مالکی حنبلی جو کابرین ہیں انہوں نے کچھ نہیں چھپایا. آج کے یہ آج کے ملا جن کی روٹی روزی جڑی ہوئی ہے ان مسائل کو توڑنے مروڑنے کے ساتھ، یہ چکر دے رہے ہیں. صاحب ہدایہ نے کچھ نہیں چھپایا، اس نے کہا کہ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ تَقَلَّدُوا مِن مُعَاوِيَةَ، جس طرح امیر شام سے صحابہ کرام عہدے قبول کیا کرتے تھے، حالانکہ والحق کان بید علی فی نوبتہ، حالانکہ حق اس وقت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ تھا، جو انہیں نہیں ملا تھا، جو ان کی خلافت اس وقت قائم نہیں تھی. حق علی کے ساتھ تھا، حق اس کا تھا، اور اس کے حق پر جو بندہ بیٹھا تھا اس سے صحابہ کرام نے جناب. اچھا مجھے اس سے ذرا ثابت کر کے بتائیں کہ اس جملے سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اللہ اکبر. اچھا اگلی مثال ہے والتابعین اور تابعین. یہاں پر دو زمانوں کی بات ہو رہی ہے، ایک زمانہ ہے صحابہ کرام کا، اس کے لیے مثال دی جا رہی ہے امیر شام کی. ایک زمانہ ہے صحابہ کرام کا، اس کے لیے مثال دی جا رہی ہے امیر شام کی. اور ایک زمانہ ہے تابعین کا، اس کے لیے مثال دی جا رہی ہے حجاج کی، اس کے لیے مثال دی جا رہی ہے. والتابعین تقلدوا من الحجاج وهو كان جائرا، اور وہ بھی جائر تھا. ٹھیک ہے، یہ ہے اس عبارت کا ترجمہ. اچھا یہاں پہ ویسے تو ہم نے اسی عبارت سے یہ ثابت کر دیا کہ جو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ ہے، یہ مفتی صاحب کا جھوٹ ہے، یہ تو ویسے ہم صاحب نے ثابت کر دیا. لیکن آئیں میں ذرا آپ کو بتاؤں کہ اس کے علاوہ حنفی علماء، اہل سنت علماء نے صاحب ہدایہ کی اس عبارت سے کیا مفہوم لیا ہے، کیا ترجمہ لیا ہے، ذرا ہم دوسروں سے بھی پوچھ لیتے ہیں. مفتی صاحب آپ نے تو یہ کہہ دیا کہ یہ جھوٹ ہے، جائر تو یہاں پر حجاج کو کہا گیا ہے. لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ سے زیادہ ہدایہ کو سمجھنے والے تھے، جنہوں نے آپ سے پہلے ہدایہ کو پڑھا ہے، جو ہدایہ کو زیادہ جانتے، انہوں نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے. اب ذرا میں آپ کی خدمت میں کتاب رکھا، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت. اچھا یہ کتاب ہے اور اس کو لکھنے والے بھی حنفی عالم دین ہے، اہل سنت عالم دین ہے. انہوں نے اس عبارت کے یعنی صاحب ہدایات کی عبارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کہا، یہ تو صراحت موجود ہے کہ ان المعاویۃ جائرن، امیر شام جائر تھا. اب جائر کا ترجمہ میں نہیں کرتا، آپ خود کر لینا، آپ کو پتہ ہے ترجمہ اس کا کیا ہے. انہوں نے کہا کہ صاحب ہدایہ نے تو کوئی بات چھوڑی نہیں، یہ بات واضح کر دی کہ امیر شام جائر تھا.
اچھا اس سے آگے چلتے ہیں. میرے لیے تو یہ بات کوئی اتنی زیادہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے کہ میں اس پر کوئی تعجب کروں. میں ذرا آپ کو مسلم شریف کی ایک روایت بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. یہ مسلم شریف وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں جناب اہل سنت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ بخاری اور مسلم اس کے اندر کوئی غلطی موجود نہیں ہے اور ان کی تمام روایات قابل حجت ہیں. ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص، جو جنگ صفین میں اپنے باپ کے ساتھ ہیں اور بہت سارے معاملات کو بڑے کلوز ہو کر کے انہوں نے دیکھا ہے. اب وہ معاملات کیا ہیں انشاءاللہ وہ بھی نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں رکھ ہی دوں گا انشاءاللہ کے فضل و کرم سے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ وہ صحن کعبہ میں حرم کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا. یہ مسلم شریف ہے، میں آپ کو اسکین بھی انشاءاللہ جو بھی میں بات کر رہا ہوں آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ لیں گے. مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ وہ جناب درس دے رہے ہیں اور درس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے رسول پاک سید الکونین صاحب الاولاق جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذات مقدسہ سے ہم نے یہ سنا کہ اپنے وقت کے حکمران کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو. اس کے بارے میں وہ گفتگو کر رہے ہیں. ٹاپک ان کا یہ ہے امیر کی اطاعت کے حوالے سے. اور ایک صحابی ہیں ایک بندہ عبد رب الکعبہ، وہ اس درس کو سن رہا ہے، ذرا تھوڑا پیچھے بیٹھا ہوا ہے. اس نے جب یہ بات سنی تو وہ قریب آ کے حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص کے پاس آ کے کہتے ہیں مجھے بتائیے خدا کی قسم اٹھا کے کہ کیا یہ آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے؟ انہوں نے اپنے کانوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے رسول پاک رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ اپنے کانوں سے سنا ہے اشارہ، اور ہمارے دل نے اسے یاد کیا ہے. اچھا وہ کہتے ہیں پھر آپ دے رہے ہیں درس امیر کی اطاعت کا، لیکن آپ کے چچا کا بیٹا ابن عم، آپ کے چچا کا بیٹا، وہ اس وقت لوگوں کو اس بات کا حکم کر رہا ہے کہ آپ لوگوں کا ان کو نہ حق قتل کریں اور لوگوں کا مال نہ حق طریقے سے کھائیں. حالانکہ قرآن مقدس نے یہ کہا ہے کہ کسی کا مال جو ہے وہ نجائز ہے. ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تراض منکم، تم نے باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہیں کھانا، آپس کی رضامندی اور تجارت کے ذریعے سے تم ایک دوسرے کا مال کھا سکتے ہو. تم ہمیں یہ کہہ رہے ہو کہ امیر کی اطاعت کرو، اور اس وقت کا امیر جو آپ کا ابن عم ہے، آپ کے چچا کا بیٹا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو نہ حق قتل کرو، ان کا مال کھاؤ. یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ بھی محبین اہل بیت ہیں اور حیدر کرار علی المرتضیٰ علیہ السلام کے فضائل بیان کرنے والے لوگ ہیں جن کو چن کر کے اس کا اجر دیا جاتا تھا کہ وہ امیر المومنین کی محبت میں غرق کیوں ہیں. اس کی صراحت اور کتابوں میں موجود ہے. اچھا یہاں پر حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص یہ بات سن کر کے خاموش ہوئے اور کچھ لحظہ انہوں نے اپنی نگاہ نیچے کر کے پھر اوپر کی اور کہا جو تمہیں تمہارا امیر وقت کا جو امیر ہے جو تمہیں حکم دیتا ہے خدا اور اس کے رسول کے مطابق اس پر عمل کر لیجئے اور جو نہیں دیتا اس کو چھوڑ دیجئے. اس لیے وہ اطاعت اس کی جو امر بالمعروف ہے اس میں کر لینی ہے اور جو جناب انہوں نے وہ نافرمانی کرے یا آپ کو ناجائز حکم دے اس پر نہیں کرنی. حالانکہ قرآن و حدیث میں خدا نے کہیں پر ہمیں اس چیز کا مکلف نہیں کیا. اللہ تو یہ کہتا ہے کہ کسی نافرمان، کسی مسیح، کسی ظالم، کسی عاصی، کسی کی آپ نے اطاعت کرنی نہیں. میں مفتی عبد الواحد قریشی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس روایت کا بھی حوالہ دیں اور اس کے علاوہ 20 حوالے ہیں جو ویڈیو کے لینتھی ہونے کی وجہ سے میں آپ کی خدمت میں نہیں رکھ رہا کہ جو حدیث عمار ہے باغیہ والی، اس کے بارے میں محدثین اہل سنت حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سلفی ان کا کیا موقف ہے اور اس کے کانٹیکس میں جو انہوں نے کمنٹ پاس کیے ہیں وہ کیا ہیں. اگر وہ میں آپ کے سامنے رکھوں تو یہ صاحب ہدایہ والی عبارت تو آپ یہاں تو جان چھڑا گئے تو وہاں کیا کریں گے. اللہ سے دعا ہے بھائیو، اللہ حق اور سچ کو اپنے دل و دماغ میں اتارنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.